السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ذکر شہدائے کربلا کے اس خصوصی پروگرام محرم الحرام جو آپ یکم محرم الحرام سے اور 10 محرم الحرام تک دیکھ رہے ہیں حاضر خدمت ہے۔ آج 10 محرم الحرام تھی۔ یہ دن صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی نہیں بلکہ پچھلے ادوار انبیاء میں بھی نہایت تقدس اور حرمت کا حامل تھا۔ کچھ انبیاء اکرام کو انعام و اکرام سے اسی دن نوازا گیا، اور یہود و نصارہ اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ گویا یہ دن اس سے پہلے بھی تقدس اور حرمت کا حامل تھا۔ یہ اور بات ہے کہ امام عالی مقام نے اس دن کی توقیر مزید بڑھا دی کہ ایسی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی۔ یزید چاہتا تھا بیعت کرے امام علی مقام، وہ بیعت مانگتا تھا، امام علی مقام نے اپنا سر دے دیا۔ وہ جو سر دیا، سر جھکایا نہیں، اور پھر تمام خاندان کی قربانی، اور اس قربانی کے ساتھ اسلام کی آبیاری کی اور اسلام کو زندہ کیا۔ بات یہ ہے کہ کیا اگر یہ قربانی نہ ہوتی اس موقع پر اسلام کا نقشہ کیا ہوتا؟ دوسری بات یہ کہ کیا ظاہری طور پر جب امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، تو کیا ظاہری طور پر جشن کسی کیفیت اس فوج میں تھی؟ کیا وہ اس وقت جیت گئے تھے؟ کیا وہ فتح کہلائے گی؟ لیکن کیا دوسری طرف کیا امام علی مقام شکست اور فتح کے معنی تبدیل کر رہے ہیں؟ اور پھر آنے والے دنوں میں اس واقعے کے اثرات کس طرح سے ہیں اب تک؟ دوسری بات یہ، کیا فکر حسین کیا تھی؟ امام علی مقام کیا سوچ رہے تھے؟ اور پھر سب سے اہم گوشہ اس گفتگو کا ہوگا کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے اور کربلا سے یہ قافلہ چلتا ہے امام زین العابدین کی قیادت میں، اور پھر امام زین العابدین اس کے اثرات کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، اور نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ اس قافلے کی قیادت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی امامت کرتے ہیں۔ یہ آج کا موضوع ہوگا۔ چونکہ آج اس سلسلے کا، اس کڑی کا آخری پروگرام ہوگا، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو پہلو اس واقعے کے اعتبار سے رہ گئے ہیں ان گوشوں کو بھی گفتگو میں لایا جائے اور ان گوشوں پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز محبوب، ہم سب کی بہت ہر دل عزیز شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور بہت ممتاز، بہت محترم عالم دین، مستند عالم دین، بہت کم عرصے میں آپ نے اپنی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا کی ہے، حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والے، بہت ہی زندہ و جاوید الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنے والے حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ ممتاز، محترم، خوش آواز، خوش انداز ثناخواں حافظ محمد طاہر قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم تمام مہمانوں کا بہت ظاہری طور پر مفتی صاحب جشن بھی ہوا ہوگا، خوشیاں بھی منائی گئی ہوں گی۔ کیا یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ جو ظاہری فتح محسوس ہو رہی تھی وہ واقعی فتح تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یزیدی فوج کا جشن منانا، خوشی کا اظہار کرنا، یقیناً ان کی دانست میں، ان کے فہم میں ایک فتح ہی تھی، وہ فتح کا نتیجہ تھا۔ اور اسی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یزید بھی اس کو اپنی کامیابی ہی قرار دے رہا ہوگا کہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو کسی بھی لحاظ سے اس کے آگے حکومت کے دوام و استمرار کو روک سکتی تھی، آج وہ راہ سے ہٹ گئی۔ تو اس اعتبار سے ان کا جشن بالکل ایک واقعی خوشی منا رہے تھے، ایک فتح کا ہی جشن تھا۔ لیکن جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت تمہید میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ حقیقتاً یہ خوشی عنقریب غم میں بدلنے والی تھی۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اس واقعے کو سابقہ پس منظر میں دیکھیں اور تاریخی کتابیں اٹھا کے پڑھیں کہ اگرچہ وہ فوج ان نفوس قدسیہ کے سامنے تھی، ہتھیاروں سے لیس تھی، لیکن ان کے دلوں میں ہیبت بھی تھی، خوف بھی تھا۔ بغاوت کرنا اور جو غداری کی گئی تھی
انہوں نے جو جس طریقے سے ایک طوطا چشمی والا معاملہ کیا تھا، اس کا احساس ندامت اور پشیمانی بھی ان کے اندر تھی۔ ان کی خوشی بالکل اس ترازو میں دیکھ لیجئے کہ جیسے ایک شخص جھیپ مٹانے کے لیے مسکرا رہا ہو بظاہر، لیکن دل کے اندر خوف و ہراس ہو۔ تو انہیں بھی پتا تھا کہ ہم نے کس عظیم ہستی کے نواسے کے ساتھ یہ برا معاملہ کیا ہے کہ جس عظیم ہستی کی براہ راست نگہبانی خود ذات باری تعالیٰ فرما رہی ہے۔ تو لہٰذا اب ان کو یہ خوف بھی تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہ وقتی اور عارضی جشن تھا جو لوگوں نے دیکھا، تاریخ بتاتی ہے، ہم آج تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ حقیقتاً یہ جشن خود اپنی شکست پہ جشن تھا، اور امام عالی مقام بظاہر میدان کربلا کی ریت پر تشریف فرما ہے اور بظاہر ایک شکست نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً یہ اسلام اور مسلمانوں کی تا قیامت قائم رہنے والی ایک فتح ہے۔ واضح مشن تھا، مورخ دیانتدار مورخ اسے بہت بڑی قربانی قرار دے رہا ہے۔ ایک طرف قربانی جتنی بڑی ہوگی، انقلاب کا ظہور بھی اتنا بڑا ہوگا۔ یہاں انقلاب کا ظہور آپ کس شکل میں دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انقلاب انگیز قربانی کے بعد بھی ملوکیت جاری رہتی ہے۔ انقلاب کس شکل میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، انقلاب ایک بہت بڑی تبدیلی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کے مقابلے میں ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں اور جرأت نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ جرأت کرتا ہے، بظاہر وہ کامیاب نہیں ہوتا، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، لیکن وہ دوسروں میں وہ ہمت اور جرأت پیدا کر دیتا ہے جو بعد میں ایک بہت بڑے انقلاب کا سبب بن جاتی ہے۔ اس واقعے میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ یزید اور اس کی فوجوں کے مقابلے میں آئے۔ امام عالی مقام نے ایک قربانی دی اور اپنے خاندان کو وہاں پر ذبح کر کے قیامت تک کے لیے ایک تاریخ رقم فرمائی، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک اشتعال بیدار ہوا، ایک جذبہ بیدار ہوا، ایک جوش بیدار ہوا، اور جو بہت سے ایسے لوگ تھے جو خود یزیدی فوج میں تھے جن کو بعد میں بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ہم سے کیا ہو گیا ہے، جس کو پہلے خوف غالب تھا۔ اور جب ایک شرمندگی بہت زیادہ ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، پھر خوف کی جگہ انتقام اور بدلہ جنم لیتا ہے اور ہمت جنم لے لیتی ہے، جو نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جو پہلے دبے ہوئے تھے، پہلے اس کے مقابلے میں آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے تھے، باطل کے خلاف آواز اٹھانا آ گیا، بالکل آ گیا، اور فکریں آزاد ہو گئیں۔ مطلب پہلے جمود طاری تھا، منجمد تھیں، اور فکر کا آزاد ہو جانا یہ بہت بڑے انقلاب کی دلیل ہوتا ہے، کیونکہ وہی پھر عمل کی طرف ابھار دیتی ہے۔ ایک قدری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں، بسم اللہ۔ شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے، یزید کفن ہے، تابوت ظلم میں ابھی، یزید دفن ہے، تابوت ظلم میں ابھی، یزید دفن ہے، تابوت ظلم میں ابھی، وفا کے باب میں میرا حسین زندہ ہے، وفا کے باب میں میرا حسین زندہ ہے، انہیں تو رزق دیا جاتا ہے، سنو لوگوں، انہیں تو رزق دیا جاتا ہے، سنو لوگوں، سدا یقین یہ رکھنا حسین زندہ ہے، سدا یقین یہ رکھنا حسین زندہ ہے، حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دی، قتل حسین
تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دی، حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دی، ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے، ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے۔ وہ کربلا 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 کربلا، وہ کربلا میں اجاگر شہادت شبے، وہ کربلا میں اجاگر شہادت شبے، لہو کے چھینٹے تازہ حسین زندہ ہے، لہو کے چھینٹے تازہ حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے۔ ماشاء اللہ ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد تاریخ عشق ساز کی عنوان سلام لو۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذکر شہدائے کربلا تسیم صابری کے ساتھ، اور آج ہم اثرات پر فکر حسین پر بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس واقعے کے بعد مختلف جو طبقات تھے معاشرے کے ان کا رسپانس کس طرح کا تھا، اور آج تک وہ رسپانس جاری ہے تو تبھی مائیں اپنے بچوں کا نام حسین تو رکھتی ہیں، یزید نہیں رکھتی ہیں، تو یہ تاثر تو اب تک موجود ہے، اس کے اثرات موجود ہیں، اس کا رسپانس، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جذبہ ہے کہ انتقام سا، جب بھی ماں اپنے بچے کا نام حسین رکھتی ہے تو گویا وہ انتقام کا اظہار کرتی ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ ایک طرف یزید کا بیٹا بھی اس کی مذمت کر رہا ہے، یزید کی، کوفے والوں کا رسپانس کیا ہے، اس کی اولاد میں سے آنے والے جو حکمران ہیں ان کا رسپانس کیا ہے، یزید کے دربار میں رسپانس کیا ہے، جس طرح عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کیا۔ جی ہاں، دیکھیں جب یزید نے یہ تمام معاملات کر لیے تو یقینی سی بات ہے کہ امام حسین کی یہ قربانی رائگاں نہیں گئی، اور ہر ایک کے جو تاثرات اس کے بارے میں جو پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھے اور ایک منفی ہی اس کے بارے میں سوچ رکھی جاتی تھی، اس میں اور زیادہ پختگی آ گئی۔ ٹھیک، جیسے بھی مثال دیتے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کسی نے اس کو امیر المومنین کہہ دیا تو 20 کوڑے اس کو لگوائے، تو یہ شدید ایک نفرت کا اظہار ہے کہ اس کے کارنامے، یقینی سی بات ہے کہ تاریخ کا حصہ ضرور ہے، جس کو بعض لوگوں نے یوں بھی کہا کہ یہ تاریخ میں تو اتنا زیادہ کوئی دیکھ بھال بھی نہیں کی گئی، رتم و یابس بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا تواتر کے ساتھ جب اس کے برے کردار کو ذکر کیا گیا تو اس کا منفی اثر یقینی سی بات تھی کہ مرتب ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر جو جتنے بھی بعد میں لوگ آتے رہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ رسول سے محبت رکھنے والے تھے، ان سب نے نفرت کا اظہار ہی کیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج تک، جیسے آپ نے بہت اچھی بات بولی کہ ماں کوئی بچے کا نام یزید نہیں رکھتی ہے، جب ہم اتنے عرصے بعد آنے والے لوگ اس قدر نفرت رکھ رہے ہیں اور اس قدر ناپسندیدگی ہمارے قلوب میں موجود ہے، تو آپ سوچیے کہ اس زمانے کے لوگوں میں کس قدر زیادہ ہوگی۔ اور جو آپ نے ایک سوال کیا تھا، حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، اس میں تھوڑا سا میں کلام عرض کرنا چاہوں گا صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس وقت میں خاموش رہنا اور یزید کی مخالفت میں نہ اٹھنا یہ تائید کی علامت نہیں تھی، اور نہ ان کی بزدلی کی علامت تھی، یہ ایک حکمت تھی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا تھا کہ اس وقت ایک ظالم حاکم مسلط ہو چکا ہے، اس وقت اگر وہ آواز اٹھاتے تو مسلمانوں کے اندر فتنے نمودار ہوتے اور مسلمان اپنے آپس میں بہت زیادہ قتل و غارت کرتے، تو ایک مناسب وقت کا انتظار ضرور کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب وہ مناسب وقت آیا تو آپ دیکھیں کہ جتنے یزیدی فوج میں شریک تھے ایک بھی شخص زندہ نہیں رہا، سب کو چن چن کر مارا گیا،
یہ اس منفی رویے کا ایک نتیجہ تھا جو یزید نے قائم کیا کہ ان کے ساتھ بھی پھر اسی طرح مکافات عمل ہوا اور ایک ایک شخص کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک، بہت اچھی بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں میں اس میں عرض کرتا ہوں، قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں اسلوب نظر آئیں گے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کی تعریف فرمائی ہے، وہیں پر اپنے محبوبوں کے دشمنوں کی ایسے ایسے الفاظ میں مذمت فرمائی ہے کہ اگر میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں تو لوگ کہیں گے شاید گالی دے رہے ہیں. ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے اسلوب اختیار فرمایا، رحمت للعالمین ہے، ان سے زیادہ انہی کے قدموں کی برکت سے کائنات میں پاکیزگی تقسیم ہوتی کیا ہے. بات، کیا لیکن انہوں نے اخلاق حسنہ ہی یہ دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت رکھے اس کی تعریف کرو، اور جو ان کا دشمن ہو اس کی مذمت ان الفاظ میں کرو. صحابہ کرام کے اندر آپ دیکھ لیجئے یہ روش جاری رہی، اور 1500 سال کے اندر بھی یہی طریقہ رہا. اظہار محبت کے دو طریقے ہوتے ہیں، جس سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ اس کی تعریف کریں، بے شک. اور ایک اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا دشمن ہے اس کی مذمت کرے. یہ بھی اسی کی تعریف ہے، بالکل محبوب کی تعریف. بالکل محبوب کی تعریف، اور عین ایمان اور محبت کا تقاضا ہے. جی. اور جب بات خاندان رسول کی آ جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی اپنی زبان بند رکھیں، تو میں کہتا ہوں یہ ہمارا ایمانی تقاضا اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اور پھر وہ حدیث قسطنطنیہ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، اگر بالفرض اس کے لیے کوئی مناقب کے الفاظ بھی آئے، مغفرت، بالفرض مان لیں کہ اس نے ایسا کیا، مغفرت کا مفہوم کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی بخشش، صرف یہ مفہوم ہوتا ہے. اگر اس کے بعد کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو کیا مغفرت کا یہ مفہوم بھی اس کو شامل ہے کہ اس کے بعد کی خطائیں بھی معاف کر دی جائیں گی؟ صحیح. لہٰذا اگر بالفرض کوئی اس طریقے سے کسی کے سامنے بات بولتا ہے اور اس کی کوئی مناقب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ ہماری طویل گفتگو ہوگی کہ 1500 سال کے جتنے وہ نفوس قدسیہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے تحت آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کی مدح میں کوئی کلام کیا ہو، کسی ایک نے بھی اس کی کوئی تعریف کی ہو، تب تو چلے وہ راستہ بھی ملتا ہے. تو لہٰذا بالکل اس کی مذمت کی جائے گی، اور یہ عین ایمان کا تقاضا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہم پر ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان پر یزید کے لیے جہاں امام حسین کے لیے تعریفی کلمات آئیں، وہیں یزید کے لیے مذمتی کلمات لازم آنے چاہیے. یہ رب کا بھی انداز ماں ہے حافظ محمد طاہر قادری جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. جی. إن التياء الصغار يوما إلى ذي الحرم بلغ السلام روضة فيها النبي المحترم موجهه شمس ضحى من خده بدر دجى سبحان اللہ، سبحان اللہ. موجهه شمس ضحى من خده بدر دجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلغ السلام روضة فيها النبي المحترم واہ. أكبادنا مجروحة أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهالي بلدة فيها النبي المحتشم سبحان اللہ. طوبى لأهالي بلدة فيها النبي المحتشم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين
या रहमतल लिलआलमीन अंत शफीउल मुज़निबीन अकरिम लना यौमल हज़ीन फ़ज़लन व जूदन वल करम बल्लिग़ सलामी रौदतन फ़ीहा सलाम लो। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिक्र शोहदाए करबला तस्लीम सावरी के साथ। और वक्फे पर जाने से पहले हाफिज ताहिर कादरी साहब ने जो कलाम, जो नातिया कलाम पेश किया, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मंसूब है। और ये एक अहम किरदार, ये फरमाइश मैंने की थी इनसे कि आज ये कलाम, नातिया कलाम शामिल किया जाए। इन्होंने मेरी फरमाइश को पूरा किया, बहुत शुक्रिया। एक तो दूसरी बात ये, इसलिए ये खास तौर पर कलाम शामिल किया गया है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद, ये वो शख्सियत हैं कि जो एक तो हमारे सरों का ताज है, दूसरी बात एक ऐसा ताबिंदा, एक ऐसा दरख्शंदा सितारा है कि, और एक बहुत अहमियत है आपकी शख्सियत की, आपके किरदार की वाक़या करबला में, कि जहां आप बाकी सबको कुर्बान होता देख रहे हैं और किस तरह जज्बा शहादत बरंगेख्ता हो रहा होगा आपके मिजाज में, आपकी तबीयत में, लेकिन एक बहुत भारी जिम्मेदारी इमाम आली मकाम आपके कांधों पर डाल रहे हैं। सारे काफिले की क़यादत और सियादत और फिर तमाम तर उम्मत मुस्लिमा की इमामत, ये सियादत, ये क़यादत भी अपनी जगह, और फिर जो आने वाले अय्याम हैं उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। वो किरदार क्या है? देखिए, असल में अब इस वाक़े से आप देख लें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मक्कतुल मुकर्रमा से साथ रवाना हुए हैं तो आप बीमार हैं। अगर इमाम आली मकाम का असल मकसद जंग करना होता तो ऐसे बीमारों को साथ कोई लेकर जाते, ठीक, बच्चों को साथ लेकर, ख़वातीन को साथ लेकर। फिर वहां पर जब जंग स्टार्ट होती है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कोशिश फरमाते हैं कि मैं भी इस जंग में हिस्सा लूं, जी, लेकिन नकाहत इस कदर गालिब है और असल तो पीछे बशरियत इलाही कार फरमा है कि आपको बचाना ही मकसूद है, तो आप तशरीफ नहीं लेकर गए। और फिर बाद में यजीद के दरबार में वहां पहुंचने के बाद एक दफा इब्न ज़ियाद ने आपको सामने खड़ा किया और कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो आपने इंतहाई जुर्रत के साथ फरमाया कि तुमने सबको कत्ल कर दिया, मैं भी मौजूद हूं, कर दो कत्ल। तो इब्न ज़ियाद आपकी शक्ल देखता रहा, ये जो मैंने किताब में पढ़ा कि वो काफी देर तक देखता रहा और हैरान हुआ आपकी इस जुर्रत पर। और ये जो आपने जुमला फरमाया कि वाकई बहुत ही ये मतलब बड़ी बात है कि पूरे खानदान को अपने सामने कटते हुए देखना, और फिर यकीनी सी बात है गम तो महसूस होता ही है। जो साथ ख़वातीन हैं वो रो रही हैं, गमगीन हैं, अफसुर्दा हैं, उनके गम को देखकर अपने दिल को संभालना, और ये बहुत ज्यादा रिक्कत वाले थे, बहुत रिक्कत कल्बी रखने वाले थे। और उसके बाद फिर लेकिन आपकी तबीयत में, ये मौरखिन ने लिखा है कि आपकी तबीयत में एक ऐसा दुनिया से पहले आप उचाट थे, उचाटपन पैदा हुआ कि आप वापस जाके खलवत नशीन हो गए थे, और फिर आपने इस किस्म के मामलात में अक्सर हिस्सा नहीं लिया। और उसके बाद यजीद ने आपकी बड़ी ताजीम की है। ये नहीं है कि मतलब वो अगर चाहता तो आपको भी कर देता, शहीद कर देता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में एक ऐसी बात डाल दी कि फिर उसके बाद वो जुर्रत नहीं कर सका कि आपके साथ कोई मामला करें, और आप फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और वहां पर आपने फिर हमेशा के लिए खलवत नशीनी इख्तियार की, और आगे फिर आप किसी ऐसी चीज के अंदर शामिल नहीं हुए, किसी जंग वगैरह के अंदर अपने आप को बहुत अलहदा करके रखा। तो खुलासे कलाम यह है कि चूंकि आगे सरकार की नस्ल मुबारक इनसे चलनी थी, हुसैनी सादात के सरखेलो सरबराह हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बिल्कुल महफूज रखा और आगे नस्ल मुबारक आपसे चलती रही। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार वाकई इस हवाले से बड़ा ही अहम भी है, और बड़ा इसमें दर्द महसूस होता है उस कैफियत में पहुंचने के बाद कि अगर हमारी निगाहों के सामने इस तरह सबको, हमारे खानदान वालों को मारा जाए, और फिर उस पर सब्र और तहम्मुल का पहाड़ बनकर, इस्तिकामत का पहाड़ बनकर और आने वाली नस्लों के लिए एक सबक छोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी बात। मुफ्ती साहब ने भी उसे गम की सूरत है, और फिर बिलखुसूस इन 10 अय्याम में देखें कि इससे पहले कितना शादियों का रश होता है कि हॉल्स खाली नहीं मिलते हैं, कि सब मुहर्रम से पहले जो 10 दिन और फिर नया कपड़ा नहीं पहनना, अक्सर घरों में ये रिवायत मौजूद है। ठीक है, ये एहसन है। देखें, दो चीजें हैं, एक होता है गम महसूस होना और एक होता है इजहार गम। गम महसूस होना ईमान की अलामत है,
ٹھیک۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو آپ سے تعلق رکھنے والی جو بھی چیز ہوگی ہماری جان اس میں قربان، ٹھیک۔ جتنا قریبی تعلق ہوگا اتنے ہم زیادہ ان پر فدا ہوں گے، اور یہ عین ایمان کی علامت ہے کہ اس واقعے پر غم محسوس ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ لیکن اظہار غم کے سلسلے میں بخاری شریف کی روایت ہمیں یہ درس دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منائے، یعنی اظہار غم کرے۔ ہاں اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ ٹھیک۔ یہ صحیح ستہ کی روایت ہے، لہذا اس سے استدلال ہے اگر غم منانا یہ مطلب اظہار غم روا ہوتا اور بعد میں بھی روا ہوتا تو صحیح بات یہ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ وہ چیز تھی کہ جس پہ اظہار غم کا تسلسل ہونا چاہیے تھا، کہ اتنی بڑی مطلب کہ وحی الہی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے منقطع ہو رہا تھا، تو بالکل ہم غم محسوس کرتے رہیں گے، لیکن اظہار غم کا معاملہ جو ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تعلیم شرع میں نے آپ کیا اس میں چند جملوں میں پیغام حسین؟ دیکھیں میں تو بس اتنا ہی پیغام دوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے اور آپ کے نام کی نیاز اور لنگر کھانے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ جو ان کی عملی زندگی مکمل ہمیں نظر آتی ہے، جو ہم سنتے ہیں، جو علماء سے سیکھتے ہیں، اس کو عملی طور پہ اپنی ذات پر نافذ بھی کرنا چاہیے۔